زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ جناب عالی مرتبت اور حاضرین محفل، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے قرارداد پاکستان اور ہم۔ جناب صدر حضرت استاد نے نامہ تقریر میرے ہاتھ میں کیا تھمایا، میں رات بھر زبان و بیاں کو احساس کی ردا اڑا کر تاریخ کے اوراق پلٹنے میں مشغول رہا، ایک نہیں مگر آنی راتوں کی داستاں پڑھتے ہوئے ایک لمحے کی خاموشی طبیعت میں جوش و حرارت پیدا کر کے گزر گئی۔ میری نگاہ شوق وقت اور حالات کے دروازوں پر دستک دیتی ہوئی مجھے ایک ایسے مقام پہ لے گئی جہاں میں وطن عزیز کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک مضبوط قرارداد پیش ہوئی۔ جی ہاں جناب والا، وہ قرارداد جس میں بہار عزیز کا سامان تھا، وہ قرارداد جس میں 10 کروڑ مسلمانوں کی امنگیں اور آرزوئیں انگرائیاں لے رہی تھی، وہ قرارداد جس میں انگریز کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کیا کہ اس کی آواز 7 سمندر پار گئی، وہ آواز، وہ قرارداد جس نے ہندو کی شاطرانہ جانوں کے سروں پر وہ جھوٹے رسید کیے کہ اس ہے وہ آج تک محسوس کر رہے ہیں، وہ قرارداد جس کے پیش نظر نعرہ توحید بلند ہوا، صنم خانے لگ گئے، گرجوں میں خطروں کی گھنٹیاں بجنے لگی، گرجوں میں خطروں کی گھنٹیاں بجنے لگی، ماؤں کے ذکر چاک ہوئے، کریل بیٹے خاک ہوئے، لیکن میں نے بھی اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ حصول پاکستان کے لیے بلند ہونے والے نعرے ہمارے لبوں سے نہیں، ہمارے دل کی عطا گہرائیوں سے ادا ہوئے اور ہماری سسکیاں آزادی کے ترانے گانے لگی، دشمن کی آتش دوائی ہمارے ایمان کی طاقت سے گلو گلزار ہوئی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا۔ جناب صدر، جب میں اپنی ذات کے غار حرا میں بیٹھ کر تحریک آزادی اور قرارداد پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا جگر چھلنی چھلنی ہوتا ہے، میرا دماغ کئی سوالات پوچھتا ہے کہ قرارداد پاکستان کے متن کا کیا حصول تھا، پرانی قانون کتنا نافذ ہوا، جمہوریت کو کتنا فروغ ملا، معاشرے سے برائیاں کتنی ختم ہوئی۔ جناب صدر، سونی گلیاں پہاڑوں پر ترستے نشے مند عمران کی بلندہ بڑا حویلیاں مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے پیارے قائد اعظم نے پاکستان کو کیا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم ایک جگنو ہیں، ستارہ کیوں نہیں بنتے، سہارے ڈھونڈتے ہیں خود سہارا کیوں نہیں بنتے، سمندر پار کے لوگوں سے جا کے بھیک کیوں مانگے، خود اپنی ناؤ خود اپنا کنارہ کیوں نہیں بنتے۔ جناب صدر، میں دیکھتا ہوں آج کے پاکستان کو، اپنے آپ کو، آج کی نوجوان نسل کو، بڑھتی ہوئی کرپشن کو، گرتی ہوئی معیشت کو، تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آزاد پاکستان تو خوشیوں کا پیغام تھا، لیکن آپ بتائیں میں خوشیاں کیسے مناؤں جب معصوموں کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، تو آپ بتائیں میں خوشیاں کیسے مناؤں جب معصوموں کا قتل عام میری آنکھوں کے گر چکر کاٹتا ہے، تو آپ بتائیں میں خوشیاں کیسے مناؤں جب اپنے ہی ملک میں دن دہاڑے لٹ جانے کا ڈر مجھے ستاتا ہے، تو آپ بتائیں میں خوشیاں کیسے مناؤں جب خون سے بھری تارکول کی سڑکیں مجھے عام سڑکوں پر چلنے سے ڈراتی ہے، تو آپ بتائیں میں خوشیاں کیسے مناؤں جب کرپشن کا زہر عوام کی رگوں میں اترتا دکھائی دیتا ہے، تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کیسے مناؤں۔
عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ میں ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ شکریہ۔ پاکستان